اللہ نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں وہ ہماری طاقت کے دائرے میں آتے ہیں, اور جو نہیں آتے تھے ان میں اللہ نے خود ہی ہمیں اجازت دے دی. مثال کے طور پر اللہ نے کہا خنزیر حرام ہے, کہا نا اللہ نے, لیکن اللہ نے کہا بھوک سے مرنے لگو تو کھا لو, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ طاقت سے باہر ہو گیا, بھوک سے مرنے لگ رہے ہو, اتنی زیادہ بھوک برداشت نہیں ہو سکتی انسان سے, تو خود اللہ نے اجازت دے دی. اللہ نے کہا زبان سے کبھی کلمہ کفر نہ نکالو, لیکن اگر کوئی بندوق سے آپ کو اڑانے کی دھمکی دے, قتل کر دے, تو جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر نکالنے کی بھی اجازت دے دی, کیونکہ یہ طاقت سے زیادہ کی بات تھی. تو اللہ نے خود ہی اجازتیں دی ہوئی ہیں, اور ہمیں بھی کہا ہے کہ ہم اپنی طاقت سے زیادہ کوئی کام مت کریں. اس میں خاص طور پہ کمانا اپنی طاقت سے زیادہ. یہ جو تبلیغ میں بار بار ایک نعرہ سکھایا جاتا ہے نا, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین, لوگ اس بات کو بہت ہلکا لیتے ہیں. خدا کی قسم, ڈپریشن, اسٹریس اور دنیا میں جتنی دماغی بیماریاں ہیں نا, ان کا اس سے اچھا علاج دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ جب یقین ہوگا کہ اللہ کے پاس طاقتیں ہیں, مایوس نہیں ہوگا. قرآن کا حاصل یہی ہے. میں نے کئی ہفتے درس دیا تھا نا, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. جب مصیبت پہنچتی ہے اللہ کہتے ہیں انسان جو ہے بے صبرا ہو جاتا ہے, خوشیاں پہنچتی ہیں تو اترانے لگتا ہے, تکبر میں آ جاتا ہے. جب پتہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے تو خوشی میں اترائے گا نہیں, اللہ کی بھیک دین سمجھے گا کہ اللہ نے کیا ہے. بھائی بھیک میں ملی بھی کسی چیز پہ انسان اتراتا ہے, اور جب کوئی غم آئے گا تو ڈپریشن میں نہیں جائے گا. بھائی یہ غم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا, تو دور بھی کر سکتا ہے وہ, اور ہماری فائدہ اس میں. اللہ ہم ظالم تھوڑی ہے جو ہمیں بلا وجہ پریشان کرے. تو یہ جملہ ہلکا نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو ہاں ہمیں مکلف اسباب کا بنایا ہے کہ اسباب اختیار کرو, پھر اللہ پہ توکل کرو, اور اسباب میں کیا اپنی طاقت سے بڑھ کے کام نہ کرو. تو اسی میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ طاقت سے بڑھ کے کمانے کی بھی کوشش نہ کرو. یہ جو گدھے بن کے کما رہے ہوتے ہیں نا صبح و شام, نہ دن کی پرواہ نہ رات کی پرواہ, یہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کے خلاف ہے. یہ اس کی علامت ہے, سمجھتے ہیں کہ میرے کمانے سے مجھے ملے گا. اگر ان کا یقین ہوتا کہ اللہ سے مل رہا ہے تو اتنی کوشش کرتے جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. اللہ نے کتنی اجازت دی ہے؟ اللہ نے کہا کہ صحت کا بھی خیال کرنا ہے, نیند بھی پوری کرنی ہے, بیوی بچوں کو ٹائم بھی دینا ہے, نمازیں بھی پڑھنی ہے اس میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ, کچھ وقت دین کے سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے بھی نکالنا ہے. ان سب کے لیے وقت نکال کے پھر کمانا بھی ہے. اور گدھا کیا کرتا ہے؟ کوئی کام ہے اس کا کمانے کے علاوہ؟ گدھا اپنی گدھی کو ٹائم دیتا ہے کہ چلو گدھی کو لے کے بیٹھے, چلو آؤ گپ شپ لگاتے ہیں, ہم اتنے گدھے ہم نے پیدا کر لیے تو کچھ تھوڑا سا تمہارا بھی حق ہے کہ میں تمہارے ساتھ ٹائم کو اسپینڈ کروں. اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے دنیا میں, چلو ہم تھوڑا سا گھومنے پھرنے چلتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں. یہ جو گدھے پیدا کیے ان کی تربیت کے لیے کوئی تھوڑا سا ٹائم نکال لے. لیکن چونکہ گدھا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں, یا تو لوڈ اٹھائے گا یا ڈھیچو کرے گا, اس کے علاوہ کام نہیں ہے. تو انسان ایسا نہیں ہوتا بھائی, انسان کماتا بھی ہے, آرام بھی کرتا ہے, ورزش بھی کرتا ہے, بیوی بچوں کو ٹائم بھی دیتا ہے, ماں باپ کی خدمت کے لیے بھی ٹائم. یہ سب چیزیں انسانوں کا کام ہے. اور پھر شیطان برخلائے گا, ابے تو کروڑ پتی کیسے بنے گا؟ بولے بھائی رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو اللہ کے ہاتھ. وہ چاہے گا تو بن جاؤں گا, چاہے گا تو ساری زور لگا دوں گا, غریب کا غریب ہی رہوں گا. اس لیے یہ جملے کو ہلکا نہیں لیا کرو. لوگ کہتے ہیں ایک صاحب تبلیغ میں نہیں تو بتاتے ہی نہیں ہے, کوئی علوم ہی نہیں ہے تبلیغ والوں کے پاس. بھائی تبلیغ میں مسائل کا علم نہیں سکھایا جاتا. تربیت کی تبلیغی جماعت تربیت کے لیے بنی ہے, دینی علم کے لیے دینی مدرسے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبلیغ دینی علم کے لیے نہیں ہے. تبلیغ کس کے لیے؟ تربیت کے لیے, ایمان بنانے کے لیے, اللہ پہ اعتماد توکل دلانے کے لیے. تبلیغ میں اپنی خواتین کو لازمی لے جایا کرو. میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے, جن خواتین کا وقت تبلیغ میں لگا ہونا, ان کی پوری زندگی ایک حیا ان میں پیدا ہوتی ہے. ذکر اذکار, معمولات کی پابندی. آج کل خواتین 24 گھنٹے ٹک ٹاک اور میک اپ اور بیوٹی پارلر کی ویڈیو, اس کے علاوہ کوئی کام, یعنی اور بھی کام ہے, گھر میں چائے بنانا, پراٹھے بنانا, میں نہ پٹ جاؤں گھر میں جا کے کہیں, بہت سارے کام ہیں فارغ وقت میں. اس کے علاوہ چلو اب صحیح بیلنس ہو گیا, فارغ وقت میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. تو تبلیغ میں وقت لگانے سے کیا ہوگا؟ فارغ وقت میں ان کو ذکر کی, تلاوت کی بھی توفیق ملے گی. وہ ماحول ایسا بن جاتا ہے وہاں جا کے. اس لیے تو بہت بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا.